السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پر خاص طور پر یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہیں اور لوگ ویوز لینے کے چکر میں من گڑت باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک نیوز چلی نیوز چینل پر کہ الطاف حسین انتقال کر گئے، یعنی لندن والے جو الطاف حسین ہیں جو MKM کے بانی ہیں وہ انتقال کر گئے۔ اور چینل پر یہ نیوز چلی، اس کی ہیڈ لائن ٹائٹل جو دیا ہوا تھا کہ الطاف حسین انتقال کر گئے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوئی۔ جو اس کے چاہنے والے لوگ ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ اس پر کلک کیے، اس ویڈیو کو دیکھا، اور میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے جانچنے کے لیے میں نے بھی اس ویڈیو کو واچ کیا۔ ویڈیو دیکھتے رہے کوئی الطاف حسین کا ذکر نہیں تھا، بلکہ کوئی بگٹی قبیلے کا کوئی شخص تھا، اس کی موت ہوئی ہے، اس کی وفات ہوئی۔ اور اسی طرح ایک کوئی ایکٹر تھا، اس کی وفات ہوئی، اس کا نام بھی غالباً الطاف حسین تھا، تو اس کا نام وہاں لکھ دیا گیا، الطاف حسین انتقال کر گئے۔ جب ویڈیو دیکھی، لوگوں نے 5-7 منٹ ویڈیو دیکھی، اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور الطاف حسین ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں چلائی جاتی ہیں اور تاکہ ویوز زیادہ آئیں، لوگ زیادہ سے زیادہ کلک کریں۔ اور اسی طرح ایک اور خبر چلی سوشل میڈیا پر یوٹیوب پہ کہ مولانا طارق جمیل نے بریلوی مسلک اختیار کر لیا ہے، بریلویت میں شامل ہو گئے ہیں، دیوبندیت میں صف ماتم بچھ گئی ہے، دیوبندیت یتیم ہو گئی ہے، دیوبندیت جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے، ان کی ایک ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا اس میں بتایا گیا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دیوبند نہیں چل رہی، یہ ایک فرد کی وجہ سے دیوبندیت نہیں چل رہی، بلکہ دیوبندیت کا ایک نام ہے، بڑے بڑے علماء اکابر گزرے ہیں، ابھی بھی بڑے بڑے نامور علماء موجود ہیں دیوبند کے سرخیل اور دیوبند کے سر کا تاج، ایسے علماء آج بھی موجود ہیں، اور ماضی میں بھی ایسے ہزاروں علماء گزر چکے ہیں جن کی کتب، جن کی باتیں آج بھی موجود ہیں اور ان سے آج بھی لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ دیوبندیت کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، کسی ایک آدمی کے چلے جانے سے دیوبندیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوبندیت یتیم نہیں ہوتی، ریڑھ کی ہڈی نہیں ٹوٹتی، بلکہ جو شخص جاتا ہے اس کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، وہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کے چاہنے والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیوں وہاں چلا گیا۔ تو یہ خبریں اور یہ افواہیں پھیلائی گئیں اور پرانے کلپ چلائے گئے توڑ مروڑ کر کسی بات پر مولانا طارق جمیل نے شرک کے بارے میں بتایا ہوگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس طرح کے جملے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہے ہوں گے، بس ان 2 جملوں کو اس ویڈیو میں ایڈ کر دیا گیا کہ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب نے درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ دیوبندیت چھوڑ چکے ہیں۔ اور ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے، دوسرے دن ایک ویڈیو آئی اور ایک بہت بڑی ریلی جو میلاد النبی کے نام سے تھی، اس کی ویڈیو تھی، اور آگے فرنٹ کے اوپر ایک گاڑی میں مولانا طارق جمیل صاحب کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ نیچے کا گھر ہے گاڑی کے اندر سے نظر آ رہا ہے وہ کسی اور کا ہے، اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کا گھر جو جسم لگا دیا گیا، لیکن طارق جمیل صاحب ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اور ریلیت کو اختیار کر لیا ہے، دیوبندیت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو 15 منٹ کی غالباً ویڈیو ہے اور پوری ویڈیو میں مولانا طارق جمیل صاحب کہیں نظر نہیں آئے، تو ایک علاقے کی ایک چھوٹی سی ریلی تھی اور اس کی ویڈیو تھی اور اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ تو ویوز لینے کے لیے اس طرح کی افواہیں اور من گھڑت باتیں یہ سوشل میڈیا پر پھیلا دی جاتی ہیں اور اس طرح لوگوں کو جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو خراب کیا جاتا ہے، انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ تو ایسی ویڈیو ایپریشیٹ نہ کیا کریں۔ الحمدللہ میرے اس چینل سے مولانا فیصل الدین آفیشیل سے آپ کو صحیح بات سننے کو ملے گی، جو بات ہوتی ہے واقعہ ہوتا ہے وہی بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی میری نالج میں ہوتی ہے۔ تو اس چینل کو اگر آپ مناسب سمجھیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ مولانا معاویہ اعظم صاحب کے بارے میں کئی ساری ویڈیو گردش کرتی رہیں
کہ وہ جو ہے اکٹھے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم بھی کہتے ہیں اکٹھے ہوں، ایک ہی اسٹیج پر ہوں، لیکن جماعت کی کچھ وجوہات کی وجہ سے ان کو کچھ دن کے لیے جماعت کے اسٹیج پر آنے سے روکا تھا. اور اس کے بعد پھر جماعت فیصلہ کرے گی. جماعت کا فیصلہ بہتر ہوتا ہے. بہت ساری افواہیں اور بہت سارے منافقین وہ سر اٹھا چکے تھے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے جماعت نے یہ فیصلہ کیا، تاکہ یہ جو جماعت کے خلاف میسج، افواہیں، ویڈیوز سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، اس سلسلے کو کم کیا جائے اور روکا جائے. اس لیے جماعت نے یہ فیصلہ کیا اور جماعت کے مفاد میں کیا. تو اس پر بہت ساری ویڈیو گردش کرنے لگی اور جماعت کی قیادت کو الٹا سیدھا کہا جانے لگا. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. معاویہ اعظم صاحب اور علامہ التھانوی صاحب، علامہ فاروقی صاحب سب ایک ہیں، اور وقتی طور پر جماعت کے اسٹیج پر آنے سے ان کو روکا گیا ہے. ہم نے سب ایک ہی ہیں. ابھی معاویہ اعظم صاحب کراچی کے دورے پر آئے تھے. ان کی تائی جان کا 1.5-2 مہینے پہلے انتقال ہوا. ان کی تعزیت کے لیے یہاں پر جنازے میں شرکت کے لیے مولانا معاویہ اعظم صاحب آئے، اور وہ الحمدللہ یہاں کراچی مرکز میں مسجد صدیق اکبر میں بھی آئے. مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، ساتھیوں سے ملاقات ہوئی. اسی طرح علامہ فاروقی صاحب کے پاس بھی مولانا معاویہ اعظم صاحب گئے، ان سے بھی ملاقات کی. اس وقت علامہ فاروقی صاحب عمرے سے واپس آئے تھے. عمرے کی مبارکباد بھی دی، ہار بھی ڈالے ان کے گلے میں. بڑے پرجوش انداز میں ملاقات ہوئی، گلے ملے. تو سب ایک ہیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. تو ان منافقین کی باتوں سے، ان کی افواہوں سے، جھوٹی خبروں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.